اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا، اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے، اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا۔ اچھا، اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا، اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے، اگر طبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اطلاع طبا کو بھی مل گئی، طبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا دیکھیں حضرت، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اچھا، طبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا، تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال طبا خود بھی وہیں رہا۔ 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے، تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا۔ سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا؟ اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا، اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا۔ بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا، اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے۔ اچھا، ایک اور مکان بنایا اس نے، اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا، اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا، یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا، اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا، آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا، اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے، تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ یہ کیسا عشق ہے! اب ذرا سنیے گا، طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ آفٹر 1000 years، 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں، اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو۔ مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا، مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ تو جو انصار تھے نا، یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے۔ they were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے، دیگر مبلغین پہنچے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ اچھا، اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں، ہمارے پاس ایک لیٹر ہے، اب وہ پہنچانا ہے انہیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ آپ جائیے۔ ان صحابی نے ٹریول کیا۔ جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ اچھا، انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے۔ اچھا، یہ گئے اس دربار میں، جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوئے، پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ کہ جی یا رسول اللہ، میرا نام ہی ابو لیلہ ہے۔ فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی، مجھے وہ خط دے دو۔ ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں، پہلے ہی ان کو پتا ہے۔ نبی پاک نے وہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ہے ابو بکر پڑھو۔
اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا ہے، طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں، اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا، زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب یہ خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخی الصالح، مرحباً اخی الصالح، میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو، نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا۔